نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے، بیکاز ادروائز اگر نظام چل جاتے میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا تھا، میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا۔ وفاقی حکومت 5 سال پورے کرے گی، شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سسٹم کے مطابق اپنے بیان پر قائم۔ محسن نقوی نے کہا کہ میرا بیان حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں تھا بلکہ نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم تمام وزارتوں کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں، حقائق عوام کے سامنے آئیں، کون سی وزارت کتنی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ وفد کے ہمراہ عرب ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک سعودی عرب تعلقات پر اہم پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk." And then they said that. سے ڈیل کرنی ہے، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ آبنا ہرمز آج یا کل کھل سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدے سے پیچھے ہٹنے پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا 48 گھنٹے میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آبنا ہرمز کھلنے کے لیے پر امید ہیں۔ ایران نے مجھے فون کیا اور کہا کہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آبی گزرگاہ کا کھلنا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران اور عمان آبنا ہرمز میں جہاز رانی کے ایک راستے کی جغرافیائی حدود پر متفق ہو گئے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ایران عمان کے درمیان نئے بحری راستے پر اصولی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ امریکہ سے اشارے ملے ہیں کہ وہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ عمان ڈیل کے بعد امریکہ ایران ڈیل آئندہ چند روز میں طے پا سکتی ہے۔ ایران نے آبنا ہرمز کھولنے کو امریکی وعدوں سے مشروط کر دیا۔ سپریم لیگ خامنائی سے رابطہ فی الحال انتہائی مشکل ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سپریم لیڈر ماہرین کی رائے سنتے ہیں، اسی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر منصب سنبھالنے کے بعد عوامی منظر عام پر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر منصب سنبھالنے کے بعد تاحال عوامی منظر عام پر نہیں آئے۔ مجتبیٰ خامنائی نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کے بعد سپریم لیڈر کا منصب سنبھالا ہے۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکہ اور اسرائیل کے ابتدائی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری اور الجیریا کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الجیریا کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی۔ ملاقات میں عمان میں یروشلم سے متعلق وزارتی اجلاس کے موقع پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر صنعت، کانکنی اور تجارت کی سربراہی میں 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کا سرحدی تجارت کے فروغ اور 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے ہم آہنگی لانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ پاک ایران مقرر کردہ $10 ارب کی 2 طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ تجارت بالخصوص خوراک اور زرعی اجناس و مصنوعات کی تجارت کے فروغ سے دونوں ممالک مستفید ہوں گے۔ ایرانی وزیر نے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 6 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آج کے لیے پیٹرول کی قیمت میں $4.45 فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت $333.01 ہو گئی۔ ڈیزل $2 فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت اب $383.86 ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف مؤثر عالمی اقدامات پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اظہار خیال۔
کہا 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی اور یک طرفہ تھے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم ریاستی دہشت گردی کی مثال ہیں. افغان دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے. عالمی برادری دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. کراچی میں میر رضا قتل کیس مزید الجھ گیا. پولیس حکام اور پولیس سرجن میں اختلافات سامنے آ گئے. پولیس حکام کے مطابق میڈیکل رپورٹ سرجن نے نہیں ماتحت نے تیار کی. پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم رپورٹ لاش دیکھے بغیر تصاویر دیکھ کر تیار کی. پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس نہیں بلکہ میڈیکو لیگل افسر جاری کرتا ہے. پولیس نے ایم ایل او کی رپورٹ کی بنیاد پر اپنی تفتیشی رائے قائم کی. پولیس سرجن کو رائے میڈیا پر نہیں تحریری دینی چاہیے تھی. دوسری جانب کیس کی تحقیقاتی ٹیم اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی میئر کراچی سے ملاقات. میئر کراچی مرتضی وہاب کی پولیس حکام کو میر رضا کے لواحقین سے رابطہ برقرار رکھنے مطمئن کرنے کی ہدایت. اسلام آباد لاہور سمیت دیگر شہروں کا تگڑا سپیل جاری. اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور میں موسلادھار بارش. موسم سہانا. لاہور کے علاقے چوک مال روڈ گلبرگ کلمہ چوک جیل روڈ فیروز پور روڈ سمن آباد اور دیگر شہروں میں بادل برس پڑے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر مزید بارش ہو سکتی ہے.